السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزشتہ کی طرح آج بھی ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 75 تا 80 تک کا تلاوت و ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ پہلے ہم تلاوت شریف کرتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما اکلوہ وہم یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہود تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کاتو کا ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کی دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت، اور وہ نرے گمان میں ہیں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں، پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں۔ تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ تم فرما دو، کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا۔ یا خدا وہ بات کہتے ہو، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں سے ہے۔ انہی ہمیشہ اس میں رہنا، اور جو کچھ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں۔
انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس کی اب تشریف کی طرف بڑھتے ہیں، تفسیر کی طرف۔ شان نزول، یہ آیت ان یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے۔ ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ ان لوگوں پر رؤسا یہود ملامت کرتے تھے۔ اس کا بیان وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور کمالات کا انکار کرنا یہود کا طریقہ ہے۔ آج کل کے بہت سے گمراہوں کی یہی عادت ہے۔ کتاب سے توریت مراد ہے، امانی امنیہ کی جمع ہے اور اس کے معنی زبانی پڑھنے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا بغیر معنی سمجھے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ عمانی سے وہ جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں مراد ہیں جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق مان لی تھی۔ شان نزول، جب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو علماء توریت و رؤسائے یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کی روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں حضور کا حلیہ اور اوصاف مذکور ہیں۔ جب لوگ حضور کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے اور اپنے علماء و رؤساء کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تعریف و تغیر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا۔ مثلاً توریت میں آپ کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ خوب روح ہیں۔ اس کے بعد صفحہ 37 پر اس کی بقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف جو ہے وہ مذکور ہے، یعنی بال خوبصورت، آنکھیں سرمگیں، قد میانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بنایا کہ وہ بہت دراز قامت ہیں، ان آنکھیں کنجی نیلی، بال الجھے ہیں۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے اور سمجھتے کہ لوگ حضور کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ پر ایمان نہ لائیں گے، ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہود کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے گوسالہ پوجا تھا، اور وہ 40 روز ہیں۔ اس کے بعد عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہاں تک اس کا تفسیر ختم ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، گزشتہ کی طرح تھوڑا سا ہم درس قرآن بھی جو ہم اس مقدس کلام سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، گزشتہ اقوام کا اور قوموں کا ذکر چل رہا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اپنے انبیاء کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے۔ اسی طرح ہماری امت کے اندر بھی اس قسم کی برائیاں آ گئی ہیں، جیسے تجارت و معاملات ہے، اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کر لیں، یعنی کہ اس کی عہد کی کیا اہمیت ہے؟ عہد کی انسان کی زندگی کے اندر بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کے متعلق حضور کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خادم تھے اور ان کے پاس تقریباً 9 سال تک ان کی مدنی زندگی میں ان کے پاس رہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور کسی بھی موقع پر اور اس میں یہ الفاظ مبارک ارشاد نہ فرمائے ہوں
کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں ایمانداری کا وصف نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفائے عہد نہیں، کیونکہ دین بھی نام ہے اللہ سے ایک عہد کو پورا کرنے کا۔ نماز کی جس طرح ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں، اور تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے، یعنی کہ اے پروردگار ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے رہیں گے۔ یہ عہد بہت بڑا عہد ہے، یعنی کہ احکامات کی اطاعت، اس عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکامات کی اطاعت، اللہ نے جن حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا، اور اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا، اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ فریب اور دغا کر سکتا ہے اور عہد نہیں نبھا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد نبھائے گا؟ کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی، اگر اس کے پاس ایک جو 2 پیسے کی اگر اس کے پاس امانت رکھ دی جائے، تو اس کے اندر وہ اگر خیانت کرے گا، تو اگر اس کے پاس کروڑ روپے ہوگا تو وہ اس کے اندر کیسے خیانت نہیں کرے گا؟ اس طرح اللہ دین اسلام کے اندر چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر اور بڑی بڑی مثالیں دے کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ جو اس دنیا کے اندر بوئیں گے وہی کل آپ کاٹیں گے۔ اگر آپ نے اچھائی کی، نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے اندر اس کا جو اخروی زندگی ہے اس کے اندر آپ کو ویسے ہی اس کا صلہ ملے گا۔ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو اس کی نیکی ملے گی اور آپ کو جنت ملے گی، اور اگر آپ برے کام کریں گے تو ظاہر آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہترین تیار کردہ جماعت تھی اصحابہ کرام کی، اور اگر آپ اصحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ بالکل بھی ناکام نہیں رہیں گے، آپ کا یہ جہان بھی کامیاب رہے گا، اور آپ کی اخروی زندگی بھی انشاءاللہ کامیاب و کامران رہے گی۔ میری آپ سب دوستوں، بہنوں، بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس پاک کلام کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی ہر قسم کی پریشانی دور کرے، تمام بیماروں کی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو رزق کے اندر کہیں پریشان ہیں یا کسی بھی قسم کی پریشانی کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی آپ کے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جاتے جاتے میں آپ سب لوگوں کو جو ہمیشہ کی طرح دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور میرے اس چینل کو اس لیے لائک شیئر کریں کہ آپ لائک شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے میں یا آپ کسی بھی ایک کلمہ گو کی ہدایت کا سبب بن گئے، تو ہماری انشاءاللہ اخروی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب و کامران ہو کے پہنچے گے، اور ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ حوض کوثر کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم حوض کوثر سے جام پیئیں گے۔ تو اس لیے آپ دوستوں سے یہ ضرور استدعا رہتی ہے کہ آپ اس چینل کے ضرور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، اور اگر آپ کہیں فارغ ٹائم پہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ضرور آپ اس کی 8-10 منٹ کی ٹوٹلی یہ ویڈیو ہوتی ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے، اور آخر میں 2-3 منٹ کی کوئی میرا ایک میسج ہوتا ہے، وہ درس قرآن کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ سب دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی تمنا کے ساتھ خدا حافظ۔